آج کے دور کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، اور میرے نزدیک انسانیت کے اوپر جو سب سے بڑے کرائمز ہوئے ان میں ایک بڑا کرائم یہ ہے کہ تعلیم کو اس کے مقصد اور اس کی روح سے کاٹ دیا گیا اور اس کو محض ایک انڈسٹری بنا دیا گیا۔ ایجوکیشن سسٹم ایک انڈسٹری ہے جس کے ذریعے صرف کمایا جاتا ہے، مال جمع کیا جاتا ہے، اس سے مالدار بننے کے خواب دیکھے جاتے ہیں، اور اس نظام کے ذریعے سے ایک کاروبار اور دھندا چلایا جاتا ہے، اور پھر جیب بھر بھر کے نسلوں کو بھی برباد کیا جاتا ہے، ان کا فیوچر بھی خراب کیا جاتا ہے، مقصد ختم کر دیا جاتا ہے، اور انسان کو انسان بنانے کا جو ہنر ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے، اور جو محنت ہوتی ہے کردار سازی کی، شخصیت سازی کی، افراد سازی کی، یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی، انسان کو بنانے کی، اس کو مفید بنانے کی، وہ سارا کا سارا کام ٹھپ رہ جاتا ہے۔ یہ کمرشلائزیشن کی جو مصیبت ہے آج کے دور کی، اخیر کے دور میں جو ہر چیز کو کمرشلائز کیا گیا ہے، ہر چیز کو مال کے اینگل سے اور اس نظریے سے دیکھا جانے لگا ہے، ہر چیز کو کاروبار بنا دیا گیا ہے، اخلاقیات کاروبار بن گئے ہیں، معاملات کاروبار بن گئے ہیں، رشتے کاروبار بن گئے ہیں، ہر چیز میں کاروباری سوچ، کہاں سے مال جمع ہو سکتا ہے، کہاں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیسے اپنا ذاتی فائدہ سمیٹا جا سکتا ہے، یہی موٹو ہو گیا ہے، یہی محرک بن گیا ہے ہر چیز کا جو خالص انسانیت کے لیے تھی اور لوگوں کے فائدے کے لیے تھی۔ یہ جو ڈائیورژن ہے، یہ جو زبردست چینج ہے اور تبدیلی ہے انسانیت کے اندر جو آئی ہے، وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تعلیم خالصتاً سروس ہے، تعلیم خالصتاً خدمت ہے، اس کو مکمل طور پہ کاروبار بنا دیا گیا۔ تعلیم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تعلیم کے نظام کو چلانے کے لیے اتنا حصہ، اتنی ضرورت کی چیزیں لوگوں سے لینا، اتنا مال لینا کہ جس سے اس سسٹم کو رن کیا جا سکے، غلط نہیں ہے۔ اس کے لیے فیس ہونا، فیس کے مطابق لوگوں کو سہولیات دینا، طالب علم کو اس کے مطابق چیزیں مہیا کرانا، اور ہاسٹل چاہیے تو اس کی فیسلٹیز دینا، وغیرہ وغیرہ، جو ضروریات ہیں، جن کے تقاضے ہیں، وہ پورا کرنے کے لیے طلباء سے، اسٹوڈنٹ سے، پڑھنے والوں سے کچھ اس کے لیے معاوضہ لینا غلط نہیں ہے، میں اس کو بالکل ہی غلط نہیں ٹھہرا رہا، لیکن جو کمرشل سوچ بن گئی ہے، جس کے نتیجے میں پھر یہ نقطہ نظر نہیں رہتا، یہ سوچ نہیں رہتی کہ ہمیں اس کو رن کرنے کے لیے ایک بہتر مینجمنٹ کرنا ہے، بلکہ فکر یہ ہوتی ہے اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے جیب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ مصیبت کیا ہو گئی ہے، آج اس پورے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو رینکنگ اور برانڈنگ کے بیس کے اوپر سسٹم کھڑا کر دیا گیا ہے، جو مارکیٹنگ بنا دی گئی ہے، جیسے ایک پروڈکٹ کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، جیسے ایک کاروبار کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ہمارے پروڈکٹ کی برانڈنگ کر کے پیسہ جمع کیا جائے، اس کے ریٹ بڑھائے جائیں اور لوگوں کے درمیان اس کو رواج دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع ملے۔ بالکل یہی چیز، یہی سوچ، یہی طریقہ تعلیم کے میدان میں بھی اپلائی ہونے لگا ہے۔ رینکنگ اور برانڈنگ، ان کے پیچھے ہی پوری دوڑ ہے، پوری کوشش ہے۔ ہم کیا کر کے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، غلط بیانیاں کر کے، چال بازیاں کر کے کس طرح رینکنگ آگے بڑھائیں اور کس طرح اپنی برانڈنگ کریں، کس طرح ایڈورٹائزمنٹ کریں۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے یہ کوچنگ کلچر وہیں سے شروع ہوا ہے۔ یہ کوچنگ کلچر جو آیا ہے یہ اسی سے پیدا ہوا ہے اور اسی بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ پورا کا پورا سسٹم اوپر سے لے کر نیچے تک یہ مکمل طور پر انسانیت کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ انسان کو انسان بنانے کا ذریعہ نہیں بچا، یہ خدمت کا جذبہ کھو چکا ہے۔ اب اس کے اندر خالصتاً مادی سوچ ہے۔ تعلیم جو ہوتی ہے اس کے ذریعے محنت کرنے والے، کام کرنے والوں کو مادی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ جو اس میں محنت کر رہا ہے، جو اس کے پیچھے ہے، جو آفس میں ہے، جو مینیج کر رہا ہے، جو اس میں پڑھا رہا ہے، ان سب کی ضروریات کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب
وہ سوچ بن جاتی ہے جو ایک کاروبار کرنے والے کی ہوتی ہے، جو ایک مارکیٹ میں پروڈکٹ لانے والے کی ہوتی ہے. اسی موٹو کے ساتھ انیشیٹو لیا جاتا ہے، اسی جذبے اور سوچ کے ساتھ اس کو رن کیا جاتا ہے. یعنی اس کو کھڑا کرنے، اس سسٹم کو، اس نظام کو، اس ادارے کو کھڑا کرنے کے پیچھے بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک بازار بنانا ہے، اس کو ایک مارکیٹ بنانا ہے، اس کو ایک پروڈکٹ بنانا ہے، اس کو ایک دھندے اور کاروبار کا ذریعہ بنانا ہے. اس کے پیچھے بھی یہی کمرشل سوچ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو رن کرنے میں، اس کی مارکیٹنگ کرنے میں، اس کی برانڈنگ کرنے میں، اس کی پبلسٹی کرنے میں سارے جھوٹ اور فریب اور جتنی دھوکہ دھڑی ہے وہ سب کی جاتی ہے. چاہے انڈر ٹیبل رشوتیں دینا ہو، چاہے کام کروانا ہو اور جھوٹے طور پر اپنا نام بڑھوانا ہو، چاہے غلط پروپیگنڈا کرنا ہو، ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہو، پبلسٹی کرنا ہو، اس میں جھوٹ کا سہارا لینا ہو، وہ ساری اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں. کیونکہ مقصد مال ہے، مقصد کمائی ہے، مقصد پیسہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے آج نسل کے اوپر، نئی نسل کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ان کی جوانی کو جس طرح سے نوچا جا رہا ہے، ان کے مستقبل کو جس طرح سے چرایا جا رہا ہے، وہ سب سے بڑا ظلم ہے، وہ سب سے بڑا کرائم ہے. کیونکہ اگر نسل کو اس کے علم اور تعلیم کے حق سے محروم کر دیا گیا اور اس کے مواقع اس سے چھین لیے گئے تو اس سے بڑا ظلم اس کے اوپر کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. دوسری چیز، ماڈرن ایجوکیشن سسٹم یہ پورا کا پورا محض ڈگریز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس کے اندر صرف ڈگری چلتی ہے، اس کے اندر صرف سرٹیفکیٹ کا کام ہوتا ہے. آدمی کیا لے رہا ہے، کتنا سیکھ رہا ہے، کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے، وہ چیزیں میجر نہیں کی جاتی. کیونکہ ڈگری کے پیچھے بھاگنے کی جو دوڑ ہے، سرٹیفکیٹ کے حاصل کرنے کی جو ایک لگن اور فکر ہے، وہ انسان کو تعلیم کے اصل مقصد سے دور کر رہی ہے. تعلیم کا جو اصل مقصد ہے، جس میں انسان کارآمد انسان بنتا ہے، جس میں انسان دوسروں کے لیے مفید بن جاتا ہے، جس میں انسان کی نالج اور انسان کا علم ایک نور اور روشنی بن کر پورے سماج میں پھیلتا ہے، وہ چیز بہت پیچھے رہ گئی ہے. اللہ نے سورۃ الرعد میں بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی، ایک اصولی ضابطہ اور اپنا ایک قانون بیان کیا تھا. وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ کھو جاتا ہے اور وہ کہیں سے کہیں نکل کر ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو چیز فائدہ دیتی ہے، جو چیز دوسروں کے لیے مفید بنتی ہے، بینیفیشیل بنتی ہے، کارآمد ہوتی ہے، دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے لیے جو بھی چیز سودمند اور کارآمد ہے وہ چیز باقی رہتی ہے، وہ زمین پر ٹھہری رہتی ہے. جس طرح ایک پیڑ زمین پر تن کر کھڑا رہتا ہے، چاہے کتنا طوفان چل رہا ہو، کتنی آندیاں آ رہی ہوں اور کیسا ہی پانی کا بہاؤ ہو، لیکن وہ اپنی زمین کو پکڑے رہتا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں. لیکن جو تنکا ہوتا ہے، جو ایک برانچ ٹوٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے، جو پتا ہوتا ہے، اس کو ایک ہوا کا جھونکا بھی اڑا کر دور لے جاتا ہے. جو چیز فائدے مند ہے، جو نظام، جو سسٹم، جو طریقہ انسانیت کے لیے، خدمت کے لیے، بنانے کے لیے، وہ باقی رہے گا، وہ کھڑا رہے گا، وہ چلتا رہے گا اور ساری انسانیت اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن جو چیز دھوکے پر کھڑی ہو، ظلم پر کھڑی ہو، دوسروں کے حقوق سلب کرنے پر کھڑی ہو، اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی ہے. خوب یاد رکھیے، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو جائے اس کی عمر چھوٹی ہے. انصاف کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اس کے لیے زندگی اور بقا ہے. جو چیز دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرتی ہے، وہی باقی رہتی ہے، وہی ہر بار جیتتی ہے، وہی آگے بڑھ بڑھ کر آتی ہے. اور جو ظلم کے لیے کتنے ہی ہتھ کنڈے استعمال کر لے اور ظلم کے سارے پہاڑ توڑ دے، لیکن ظلم کو زوال ہوتا ہے، ظالم کو زوال ہوتا ہے اور طاقتور کو گرنا پڑتا ہے اور اپنے عہدے اور اپنے منصب کو چھوڑنا پڑتا ہے. نظام اللہ کا ایسا ہے، دنیا کا سسٹم ایسا ہے. تو تعلیم کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. تعلیم کا جو نظام ہے، تعلیم کا جو مقصد ہے، تعلیم کا جو طریقہ ہے، وہ بدلنے کی ضرورت ہے. اس میں
آج کے دور میں جو خاص طور پر یہ پرائیویٹائزیشن ہوا ہے تعلیم کا، پہلے کے دور میں کیا تھا؟ تعلیم ایک عام حق تھا، ہر ایک کا حق تھا، ہر ایک کو سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر ایک کو ایجوکیٹڈ بنائے۔ اس کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی مثال، بلکہ وہ انقلابی قدم اگر کہا جا سکتا ہے تو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، جبکہ مسلمان ایک مضبوط امت کی حیثیت سے تیار ہو گئے تھے، تو ان کی تعلیم کی فکر کی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سروے کروائے، نوجوان کتنے ہمارے ہاں، پڑھے لکھے کتنے ہیں، بے پڑھے لکھے کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، مرد کتنے ہیں، سب کا ڈیٹا تیار کیا، اور اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے نوجوانوں کو لگایا، ان کے لیے تعلیم کے انتظامات کیے، یہاں تک کہ جو لوگ بدر کے، بالکل مدینے کے دوسرے سال کی بات ہے، بدر کا موقع مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے دوسرے سال کا قصہ ہے۔ اس وقت جو قیدی پکڑ کر لائے گئے تھے قریش کے، مکے کے، ان میں کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے، چند لوگ تھے پڑھے لکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فدیہ دینے کے لیے یہ کہا کہ تم میں سے ہر ایک اگر 10 ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا تو اسے فری میں آزاد کر دیا جائے گا۔ یعنی تمہارا فدیہ جو تم دے کر اپنے کو چھڑا سکتے ہو جیل سے اور ہماری قید سے، اس کا معاوضہ یہ ہوگا کہ تم 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی اہمیت کیا تھی، اس کی فکر کیا تھی، اور اس کے لیے انتظامات کیسے تھے۔ حضور نے یوں ہی تو نہیں 10 لوگوں کو کہہ دیا تم کسی کو بھی 10 کو پکڑ لو، کچھ بھی پڑھا دو، چھوٹ جاؤ، بلکہ ہم تمہیں ایک سسٹم دے کر، ایک کلاس دے کر، ایک طریقہ دے کر پیش کریں گے، اور تمہیں ضروری ہوگا کہ تم ان کو اس لیول تک لے آؤ کہ وہ پڑھے لکھے بن جائیں، پھر اس کے بعد تم چھوٹ سکتے ہو۔ تو ان لوگوں کے ذریعے 10 20 50 نوجوان تیار ہو گئے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ پھر حضور نے اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ ہمارا جو علم ہے اور یہاں پہ جو کچھ لکھنا پڑھنا عربی میں آتا ہے اس کو سیکھ لیا جائے تو کافی ہے، بلکہ حضور نے وہ لینگویجز سکھوائیں اپنے لوگوں کو جو باہر کی لینگویجز تھی، جو فورن لینگویجز تھی، جو مدینے کی نہیں تھی یا عرب کے لوگوں کی نہیں تھی۔ ہبرو، سریانی، ان لینگویجز کے اوپر اپنے لوگوں کو تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عبرانی لینگویج، جو ہبرو یہودیوں کی لینگویج تھی، ان کے ساتھ خط و کتابت ہوتی تھی۔ حضور نے چاہا کہ ہمارے پاس اپنے جو ٹرسٹڈ لوگ ہیں ان میں سے ایسے ہونے چاہیے جو اس زبان کے ایکسپرٹ ہوں، اس کو پڑھ سکتے ہوں، لکھ سکتے ہوں، سمجھا سکتے ہوں۔ اس میں افراد کو تیار کیا، اور حضور نے جو لوگوں کو تیار کیا تھا، جس طرح سے ٹرین کیا تھا، ایجوکیشن جو دی تھی، اور مدینہ منورہ میں جس طرح سے ان کو تیاری کرائی تھی، ان کو ایڈمنسٹریشن کے اندر، گورننس کے اندر، ان کو ریفارم کے اندر، سوشل ورک کے اندر اتنا زبردست تیار کر دیا تھا کہ وہ آج کے دور میں جس طرح ہم آرٹ سائڈ کہتے ہیں اور سائنس سائڈ کہتے ہیں اور کامرس سائڈ کہتے ہیں، علم کو ہم نے جس طور پر آج تقسیم کیا ہوا ہے کہ اس میں ایڈمنسٹریشن بھی آتا ہے، اس میں آرٹس فیلڈ کے اندر سوشل ورک بھی آتا ہے، سوشل سائنسز بھی آتی ہیں، یا اسی طرح جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، حساب کتاب کی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ان سارے میدانوں میں افراد کو تیار کیا اور بہت پری پلان طریقے پر تیار کیا، اور پھر ان کو بڑی ذمہ داریاں دی۔ ہم جو تاریخ میں پڑھتے ہیں، حضور کی سیرت میں پڑھتے ہیں اور قصے کہانی پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ سیرت کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، گہرائی سے دیکھیں گے تو حضور نے کس طرح ان افراد کو تیار کیا جنہوں نے اتنے بڑے بڑے ملکوں کے نظام کو قائم کیا۔ یمن سے لے کر شام تک جس طرح کا ایڈمنسٹریشن تھا، جس طرح کا ایک زبردست سسٹم تیار کیا گیا تھا اور اس کے مطابق چلایا جا رہا تھا، اس میں ہر فیلڈ کے اندر لوگوں کے انتظامات، سہولیات، لوگوں کی آسانی کے انتظامات، لوگوں کی خدمت کا جذبہ، ایڈمنسٹریشن، فائنانس، یہ ساری چیزوں کو جس طرح مینج کیا جا رہا تھا، اس کے لیے جو ٹریننگ دی جا رہی تھی،
اب جو مال غنیمت آتا تھا، جو اسٹیٹ کا مال تھا، اس کا بیت المال تھا، جو سب سے بڑا مین سینٹرل بینک تھا جس کے اندر مال جمع کیا جاتا تھا اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا، وہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے مال تقسیم کرتے تھے، وہ رینڈملی جو نہیں دے دیا کرتے تھے، جو مال آیا انہیں بانٹ کے ختم کر دیا، بلکہ وہ ایک سسٹمیٹک طریقے پر ہوتا تھا۔ تو فائنینس کے اندر بھی اور چیریٹی کے اندر بھی اور اسی طرح انویسٹمنٹ کے اندر بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سوشل ورک کو دیکھیں، یا جو بھی سوشل ریفارم کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں، ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، کورٹ کا سسٹم ہوتا ہے، جسٹس سسٹم ہوتا ہے، ان سارے میدانوں کے اندر جو سسٹم دیا ہے، وہ آج کے دور میں اگر انالیسس کریں گے تو اس کو آپ الگ الگ ٹرمز میں، الگ الگ فیلڈ میں، الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں سمجھا سکتے ہیں اور پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دور میں وہ سرٹیفکیٹ کا سسٹم نہیں تھا کہ یہ ہو گیا تو اس کو ایک پیس آف پیپر دے دو جس کی بنیاد پر یہ دھکے کھاتا رہے اور پوری جگہ گھوم گھوم کر اپنے سرٹیفکیٹ دکھا دکھا کر چند کوڑیوں کی نوکری تلاش کرے۔ یہ نظام نہیں تھا۔ انسان کی اہلیت، اس کی ایبلٹی، اس کی صلاحیت، اس کے اندر کا ہنر، اس کے کام کرنے کا سلیقہ، اس کی سوچ، اس کے اخلاق، اس کا کردار، وہ بولتا تھا اور اس کی بنیاد پر اس کو مواقع دیے جاتے تھے۔ پہلی شرط اخلاق کی ہوتی تھی، اس کے بعد باقی چیزیں دیکھی جاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو پیش کیا تھا ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے، مال کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے، وہاں انسان کا دین بھی ڈگمگاتا ہے، ایمان بھی ڈولتا ہے اور انسان کے اخلاق بھی گرنے لگتے ہیں۔ مال کی جو کشش ہے، مال کی جو چاہت اور لالچ ہے، وہ اگر بہت زیادہ پختہ آخرت کا یقین نہ ہو تو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ اسلام کی تربیت ہے کہ اس نے ان ساری چیزوں میں جو آخرت کی سوچ پیدا کی ہے، تقوی کا وصف دیا ہے، اس کی بنیاد پر انسان کو بچایا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری اٹھانے کی بات کہی تھی، اس میں یہی دعویٰ کیا تھا، انی حفیظ علیم، میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، پروٹیکشن کرنے والا، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اور تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس کی نگرانی کرنے والا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت جانکار ہوں، نالجبل ہوں، اس فیلڈ سے واقف ہوں، اس میدان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں چاہے وہ فائنینس کا ڈپارٹمنٹ ہو یا ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہو، اس کو بہت اچھی طرح مینیج کر سکتا ہوں، اس کی نالج ہے میرے پاس، اس کا طریقہ مجھے معلوم ہے، میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور بہت امانت داری کے ساتھ اس کام کو کر سکتا ہوں۔ تو یہ دونوں باتیں دیکھنی چاہیے، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے آج کے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں ٹیچر جو ہوتا ہے وہ مینٹر نہیں ہوتا، وہ مربی نہیں ہوتا، وہ اخلاق دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک سروس پرووائڈر ہوتا ہے، وہ کچھ سروس دیتا ہے۔ میں تمہیں اس ایگزام کو پاس کرانے کی تیاری کرا دوں گا، میں تمہیں اتنا دے دوں گا کہ تم لکھ کر ایگزام پاس کر لو اور سرٹیفکیٹ لے لو، اس حد تک میری ذمہ داری، اس کے بعد میرا تمہارا رشتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے دور میں ایسا نہیں تھا۔ تعلیم ایک باپ اور بیٹے جیسا رشتہ بناتی تھی، تعلیم نئی نسل کو اپنی پچھلی نسل کے ساتھ جوڑ دیا کرتی تھی، اخلاق منتقل ہوتے تھے، کردار منتقل ہوتے تھے، بات چیت کا سلیقہ منتقل ہوتا تھا، سوچ منتقل ہوتی تھی، جذبات منتقل ہوتے تھے۔ ابھی وہ سب ختم ہو گئے، پیپر کے نوٹس نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، ایگزام کے سسٹم نے سب کچھ توڑ دیا ہے۔ اب سب کا سب صرف اس پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو ایگزام پاس کرا سکتے ہیں، کتنا زیادہ اپنی رینکنگ بڑھا سکتے ہیں، کتنے ہائی مارکس دلا سکتے ہیں، کس بیس کے اوپر ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ یہ کمرشلائزیشن نے جو ظلم کیا ہے تعلیم کے اوپر، وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں، آگے اور دیکھتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر جتنا کرپشن ہوگا، وہ کرپشن صرف مال کا کرپشن نہیں ہے، وہ کرپشن چند پیسوں کا کرپشن اور ہیرا پھیری نہیں ہے، وہ کروڑوں اور لاکھوں اور کھربوں روپے کے ادھر سے ادھر ہو جانا نہیں ہے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی فیلڈ میں کرپشن ہو بہت برا ہے، معیوب ہے،
وہ جس شکل میں بھی ہوگا نقصان دہ ہوگا، لیکن تعلیم کے میدان میں اگر یہ سوچ پیدا ہو گئی اور یہ کرپشن آ گیا تو پھر صرف مال برباد نہیں ہوگا، نسلیں برباد ہو جائیں گی، قومیں برباد ہو جائیں گی۔ ایک قوم جو کھڑی ہوتی ہے وہ اپنے نوجوانوں کی طاقت پر کھڑی ہوتی ہے، ایک امت، ایک ملک جو چلتا ہے وہ اپنے نوجوانوں کی طاقت پر چلتا ہے، اور نوجوان کی طاقت اس کا علم ہے، اس کی تعلیم ہے۔ وہ جس طرح سے اس کو دی جائے گی اور جس طرح اس کو تیار کیا جائے گا وہی اس کو رخ دے گا، وہی مستقبل تیار کرے گا، اور اسی کی بنیاد پر ایک مستقبل اور فیوچر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کے صحیح تصور کو پیدا کریں، علم کے مقصد کو سمجھائیں، اور علم کا جو کام ہے وہ صحیح طور پر پیش کریں۔ علم اسکل دینے والا، علم اخلاق دینے والا، علم خدمت کا جذبہ پیدا کرنے والا ہو تو پھر تھوڑا سا علم بھی بہت مفید بن جاتا ہے، ورنہ بہت زیادہ علم بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ آج کتنے زیادہ علم والے لوگ بھی دوسروں کے لیے ہمدردی نہیں رکھتے اور اس علم کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے علم میں دیا کیا؟ آپ اگر انالیسس کریں، تجزیہ کریں تو اس علم کا رزلٹ کیا نکلا؟ اگر کسی نے اپنے علم کے ذریعے سے کوئی ایسا سامان تیار کیا جس سے لاکھوں لاکھ انسانوں کو برباد کیا جا سکتا ہے، تباہ کیا جا سکتا ہے، اس کے پیچھے موٹو بھی وہی ہے، سوچ بھی وہی ہے، فکر بھی وہی ہے، تو اس سے بڑا ویپن، اس سے بڑا ظالمانہ اسلحہ کوئی اور نہیں ہو سکتا انسانیت کے لیے۔ علم کے پیچھے کا موٹو، انٹینشن، اور اس کو رن کرنے اور اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنے اور اس کے نظام کو چلانے کے لیے جو میتھڈ اور طریقہ ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ اگر ہمیں اس نظام کو پاک کرنا ہے، اس سسٹم کو صاف کرنا ہے، نوجوان نسل کو صحیح بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے اور ان کو مستقبل کے لیے ایک ایسٹ بنانا ہے، ایک ذریعہ بنانا ہے اپنی ترقی کا، تو ضروری ہے کہ ہم علم کو اخلاق سے جوڑ دیں، ضروری ہے کہ ہم علم کے ذریعے سے وہ صلاحیتیں پیدا کریں جو انسانیت کے لیے مفید بنے اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں، اور اس کے اندر کے کرپشن کو، اس کے اندر کی تھوڑی بہت بھی ہیرا پھیری کو اتنا بڑا کرائم سمجھے، اتنا بڑا کرائم سمجھے جتنا کہ انسانیت کو مارنا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے ایک شخص کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے، لیکن اگر نسل نو کو مکمل طور پہ اخلاقی طور پر خراب کر دیا جائے تو اس سے بڑا ظلم پوری انسانیت پر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں صحیح سوچ کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ نظام کو تیار کرنا ہے اور کھڑا کرنا ہے۔ بطور خاص ہماری ذمہ داری ہے، ایک ذمہ دار امت کی، ایک ذمہ دار قوم کی، ایک نبی کے وارث ہونے کی، کہ ہم علم اور تعلیم کے اس نظام کو پیش کریں جو ماڈرن اور موجودہ اسٹریم سے ہٹ کر ہے، جس طرح سے کمرشلائز کیا گیا ہے، ہم اس سے ہٹ کر ایک ایسا نظام دیں جو سروس بیسڈ ہو، جو خدمت کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسٹینڈرڈ ہائی نہ کریے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے لیے انتظامات جو ضروری ہیں وہ نہ کریے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے لیے جو فیس کا کلیکشن ہے اور اس کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے، اس کے لیے جو ڈونیشن ہے وہ نہ جمع کریے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کے بزنس کی سوچ کو ہٹائیے، اس کے پیچھے محض کاروبار والی سوچ سے دور ہٹیے اور اس کو خالص خدمت کے جذبے سے کھڑا کریے۔ اس میں آپ کی ضروریات بھی پوری ہوں، اس میں آپ کا مالی بظاہر جو ضروری فائدہ ہے وہ بھی ہو، لیکن اس کے پیچھے کا مقصد خدمت ہو، انسانیت کی تعمیر ہو، کردار بنانا ہو، افراد تیار کرنا ہو، انسانیت کو کچھ دینا ہو اور خدمت خلق کا جذبہ ہو۔ جب یہ پیدا ہو جائے گا تو ہمارے نظام میں برکت بھی آئے گی، فائدہ بھی ہوگا، اور اس کے ذریعے سے نتائج اور رزلٹ بھی بڑے نکلیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم اور تعلیم کو اس کے مقصد کے ساتھ جوڑ کر فروغ دینے والے ہوں، اور تعلیم کے ذریعے سے جو رزلٹ اور آؤٹ کم ہونا چاہیے وہ ہم پیدا کر سکیں۔ بطور خاص ہم مسلم نسل کے اندر ایسے لوگوں کو تیار کریں جو خدمت کے جذبے سے ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو کر انسانیت کی خدمت کا کام کر سکیں اور اپنے علم سے جہاں کو فائدہ پہنچائیں، اور وہ روشنی لے کر نکلیں کہ جس کے ذریعے انسانیت کے لیے جگمگاہٹ ہو، روشنی پھیلتی چلی جائے اور ظلم اور تاریکی سے انسانیت کو نکالا جا سکے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.